حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی کہانیاں اور زندگی یقیناً ہماری آج کی زندگی کے لیے ہمیشہ ایک اچھی مثال ہے، اس لیے ان کی زندگی کی مختلف حکمتوں کو سمجھنا سیکھیں، ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ ابراہیم، جیسے عبرانی بائبل میں ابراہم کے نام سے جانا جاتا ہے، کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سے عظیم انبیاء کے جد امجد تھے، اور تمام بڑے نازل شدہ مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ان 25 پیغمبروں میں سے ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ان کا شمار ان 5 انبیاء میں ہوتا ہے جن کے پاس کتابیں اور مذہبی قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 5 انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مختلف اسلامی علماء نے مختلف روایات میں بتایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی عمر 169 سال تھی، بعض کہتے تھے کہ وہ زمین پر 175 سال رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 195 سال تھی۔ تاہم تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر 150 سے زیادہ زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کی آزمائش اللہ نے کی ہے۔ سخت آزمائشوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے بندے کے طور پر دیکھا گیا جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیشہ احترام کا رویہ دکھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ابراہیم جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر بن نحور، ابن سروغ، ابن راغو، ابن فلیغ، ابن اخر، ابن صالح، ابن ارفشند، ابن سام، ابن نوح کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلڈیا کے قدیم شہر اڑ میں پیدا ہوئے، جو بیبلونیا یا بیبلون کے نام سے جانا جاتا ہے اور موجودہ عراق میں واقع ہے۔ وہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد ایک مشہور بت ساز تھے۔ بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پتھر یا لکڑی سے ان بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھتے۔ اس وقت کچھ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ سیاروں، ستاروں، سورج، چاند کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی عمر میں ہی روحانی فہم و فراست سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اپنی ابتدائی بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے والد نے عجیب مجسمے بنائے ہیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے باپ کی تخلیق کے بارے میں سوچا تو ان کے والد نے بتایا کہ یہ دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے بے ساختہ اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ بچپن میں ایسے مجسموں کے ساتھ کھیلتے تھے جیسے لوگ گدھوں اور ہچڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں۔ ایک دن ان کے والد نے اسے مردوخ نامی مجسمے پر سوار ہوتے دیکھا۔ اس وقت ان کے والد غصے میں آ گئے اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ اس مورتی کے ساتھ نہ کھیلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میرے والد، یہ کیا مجسمہ ہے؟ اس کے بڑے کان ہیں۔
ہمارے سے بڑے ہیں، ان کے والد نے جواب دیا، یہ مردوخ ہے، دیوتاؤں کا دیوتا۔ میرے بیٹے، یہ دو بڑے کان عظیم ذہانت کی علامت ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام ہنس پڑے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مجسمے جو ان کے والد نے بنائے تھے وہ کھاتے پیتے نہیں تھے اور بولنے سے بھی قاصر تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اسے الٹ دے تو وہ اٹھنے اور کھڑے ہونے سے بھی قاصر تھے۔ انسان کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ یہ مجسمے ان کے فائدے اور نقصان کا باعث بنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بتوں سے بھرا ایک بڑا مندر تھا۔ اس مندر کے وسط میں سب سے بڑی مورتیاں رکھی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں اپنے والد کے ساتھ بیت المقدس جایا کرتے تھے، لکڑی اور پتھر سے بنے ان تمام بتوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ جس چیز نے انہیں حیران کیا وہ یہ تھا کہ جب ان کے لوگ عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہاں مجسموں کے سامنے تواضع اور عزت کا مظاہرہ کیا کرتے، یہاں تک کہ وہ روتے تھے اور مختلف چیزوں کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ گویا مجسمے سنتے ہیں کہ وہ کیا شکایت اور بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ منظر انہیں مزاحیہ لگا، لیکن بعد میں انہیں غصہ آنے لگا۔ اس مسئلے میں کیا اضافہ ہوا کہ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہو جائیں تو پادری بنیں۔ وہ اپنے بیٹے سے اور کچھ نہیں چاہتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں سے نفرت کا اظہار کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد بیت المقدس میں آئے۔ مورتیوں کے سامنے دعوت تھی اور میلے کے بیچ میں ایک پجاری تھا جو بت دیوتاؤں کی عظمت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ پادری نے مجسمے سے التجا کی کہ وہ اپنے لوگوں سے پیار کرے اور انہیں رزق دے۔ اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز نے پادری کو مخاطب کیا، اے پادری، وہ آپ کو کبھی نہیں سنے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے آپ کو سنا ہے؟ لوگ تلاش کرنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے نکلی۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی۔ پھر پادری نے اپنی پریشانی اور غصہ ظاہر کرنا شروع کیا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حالات کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے اور نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مندر سے باہر آئے۔ والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بستر پر گئے اور انہیں سونے کی کوشش کی، تاہم وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بستر سے اٹھے، گھر سے نکلے اور پہاڑ پر چلے گئے۔ وہ اندھیری میں اکیلا چلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا جہاں وہ اس کی دیوار کے ساتھ اپنی پیٹھ آرام کر کے بیٹھ گیا۔ اس غار میں جہاں سے آسمان کا نظارہ صاف نظر آتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ وقت گزارا۔ وہ سیاروں اور ستاروں کو دیکھ رہے تھے جن کی زمین پر کچھ لوگ پوجا کرتے تھے۔ ان کا جوان خون شدید درد سے لبریز تھا۔ انہوں نے چاند، ستاروں اور سیاروں سے باہر جو کچھ ہے اس پر غور کیا اور حیران رہ گئے کہ ان آسمانی اجسام کو انسان پوجتے ہیں، جبکہ یہ اپنے خالق کی عبادت اور اطاعت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنے والد سے اور ان لوگوں سے بھی پوچھا جو ان آسمانی اجسام کو پوجتے تھے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دکھا، فرمایا، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو فرمایا، پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا، کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور انہوں نے لوگوں سے بحث کی، فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا ہے، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے تم پر نہیں اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں ایمان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملا، یا تو انہی کے لیے ایمان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مطالبے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح کیا کہ یہ آسمانی اجسام دیوتا کے طور پر کام نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت یہ دنیاوی چیزیں ہیں، آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتی ہیں، تاہم اللہ ہر چیز کو نظر انداز نہیں کرتا اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور صرف اس کی عبادت کے لیے دھیان دینے کی پوری کوشش کی۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کون سے مجسمے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں تھے،
ہم سچے ہیں یا تم کھیل کھیلنے والوں میں سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے ان لوگوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث نے حقیقت کو ظاہر کرنے میں مدد کی، اور اس نے ان کے اور ان کی قوم کے درمیان کشمکش کا آغاز کیا، جس میں سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کے رویے پر ناراض ہونے والے ان کے والد اور ان کے چچا تھے، جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے ابراہیم، تو نے مجھ سے خیانت کی ہے اور میری بے عزتی کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، کیوں تم ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد فوراً اٹھے اور اپنا غصہ ابراہیم علیہ السلام پر اتار دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آئے میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں چٹان سے مار ڈالوں گا، اور جو میرے معبود کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے یہ مناسب سزا ہے۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں آپ کو مزید نہیں دیکھنا چاہتا، باہر نکل جاؤ۔ ایک عقل مند فرزند اور ایک عظیم پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بیوقوف نہیں بنایا اور نہ ہی اپنے والد سے بدتمیزی سے پیش آئے۔ انہوں نے عزت کے ساتھ اپنے والد سے مکالمہ کیا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کی طرف سے سخت الفاظ اور قتل کی دھمکی سنی تو نرمی سے بولے، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ بڑا مہربان ہے، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت ہوں گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے گھر سے نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی خوبصورتی، اس کی قدرت، حکمت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم لوگ بت پرستی میں ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کفر کی حالت کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے ظاہر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا جشن ہونے والا ہے، جس میں تمام لوگ شریک ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک کہ شہر خالی نہ ہو جائے۔ پھر وہ احتیاط سے باہر نکلے
اور اپنے قدم بیت المقدس کی طرف رکھے۔ اس کی طرف جانے والی گلیاں خالی تھی اور مندر بھی ویران تھا، کیونکہ پجاری بھی شہر کے باہر میلے میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیز دھار کلہاڑی لے کر ان کے دیوتاؤں کے پتھر اور لکڑی کے مجسموں اور ان کے سامنے نذرانے کے طور پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد موجود تمام مجسموں سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ میں کلاڑی اٹھائی اور ان جھوٹے معبودوں کو تباہ کرنے لگے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا سوائے سب سے بڑے کے۔ انہوں نے کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکا دیا، کیونکہ اس مجسمے نے دیگر مجسموں کو تباہ کر دیا تھا۔ چھوٹے دیوتاؤں کو تباہ کرنے کے بعد ان کو سکون محسوس ہوا۔ وہ مندر سے باہر نکل گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتاؤں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور مندر میں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ سب سوچنے لگے کہ ان سب کی وجہ کیا ہے۔ آخر کار وہ جان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جس کی وضاحت یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ انہوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی کا مطالبہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم وہی ہو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر سب سے بڑے خدا کی طرف اشارہ کیا جس کے کندھے پر اس نے کلہاڑی لگائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دراصل بڑے مجسمے نے یہ کام کیا ہے۔ پھر بتوں سے پوچھا، اگر یہ بول سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہم کس سے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے خدا سے پوچھو۔ پھر وہ کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ بات نہیں کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتی؟ ایسی چیز جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیا تم ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ تمہارا دماغ کہاں ہے اور تمہارے معبود تباہ ہو گئے ہیں اور بڑا دیوتا کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے، وہ انہیں بچا نہیں سکا، پھر یہ تمہاری بھلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم ایک لمحے کے لیے سوچنا نہیں چاہتے؟ کلاڑی کندھے پر ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ وہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ پھر بھی لوگ پتھروں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مختلف دلائل دینے میں کامیاب رہے، تاہم ان کا تکبر انہیں اپنی حماقت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے تھے اور اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے انہیں رنجیروں میں جکڑ کر انتقام کا منصوبہ بنایا۔ یہ بات
قرآن مجید سے ظاہر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھے انہوں نے بتوں کو تباہ کیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کے خلاف بات کرتے ہوئے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بت پرست نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ تمام کافروں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں تاکہ ان کے معبودوں کو توڑنے والے کو آگ لگا سکیں۔ انہوں نے ایک گہرا گڈھا کھودا، اس میں لکڑیاں بھریں اور اسے جلایا۔ وہ ایک تختہ لے کر آئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالیں گے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے تختے کے ساتھ باندھ دیے۔ آگ تیار تھی اور اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ گڈھے سے دور کھڑے تھے۔ پھر سرداران نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب آئے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی طرف سے کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگ میں ان کا نزول ٹھنڈے باغ میں قدموں پر اترنا تھا۔ شعلے اب بھی موجود تھے لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہم نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اللہ کے حکم کے تابع رہی یہاں تک کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے گئی۔ آگ صرف ان رسیوں کو جلاتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھی تھی۔ وہ آگ کے بیچ میں ایسے پرسکون تھے جیسے وہ باغ کے بیچ میں بیٹھے ہوں۔ انہوں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی تسبیح کی۔ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ صرف محبوب کی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف نہیں تھا، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ بے شک اللہ سے محبت کرنے والے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ لوگ سردار اور پادری دور سے آگ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ بڑی آگ ان کے چہرے کو جلا رہی تھی اور ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ آگ اتنی دیر تک جلتی رہی کہ کافروں نے سمجھا کہ یہ کبھی بجھ نہیں سکتی۔ جب وہ آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڈے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے اور حیران ہوئے۔ لوگوں کے چہرے دھوئیں سے سیاہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ گرم آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس نے صرف ان رسیوں کو جلایا تھا جو انہیں پکڑے ہوئے تھی۔ وہ آگ سے ایسے باہر نکلے جیسے کسی باغ سے باہر نکل رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکست حاصل کر کافروں نے بڑی حیرت سے چیخ ماری۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ اس معجزے نے ظالموں کو شرمندہ کر دیا لیکن اس نے ان کے دلوں میں غصے کی آگ کو ٹھنڈا نہ کیا۔ تاہم اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو اپنایا، لیکن انہوں نے ظالم حکمرانوں لوگوں کے ہاتھوں نقصان یا موت کے خوف سے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا۔ یہ جو ظالم حکمران اپنے آپ کو بادشاہ اور خدا کا دعویٰ کرتے تھے ان کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔
قرآن مجید ایک ظالم حکمران اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مخصوص گفتگو کا ذکر کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی روایت میں بادشاہ یا حکمران کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن بہت سے تاریخی ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمرود تھا۔ نمرود اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے انتہائی متکبر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے اور اس کی عبادت کی جائے۔ نمرود نے اپنے آپ کو ایک زندہ خدا کے طور پر اعلان کیا۔ بیبلون کے بادشاہ نمرود نے محسوس کیا کہ اس کا تخت خطرے میں ہے اور وہ اقتدار کھو رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کسی نقصان کے بغیر نکلتے دیکھ کر اس کی قوم کی اکثریت اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے سچے ہونے پر یقین کرنے لگی۔ نمرود اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنا چاہتا تھا اور اپنی قوم کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے، حقیقت میں خدا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جھوٹا شخص ہے۔ اسے خدشہ تھا کہ اس نے اپنے لیے جس خدائی کی حیثیت کا اعلان کیا ہے اسے کوئی عام انسان چھین نہ لے۔ اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو محل میں بلایا اور ان سے مکالمہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آؤ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کر بادشاہ کا نام نہیں لیا کیونکہ اسے غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ کے درمیان طویل مکالمے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ شاید بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو نئے خدا کی عبادت کرنے اور پرانے خدا کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مغرور اور تکبر بادشاہ نے کہا تمہارا خدا وہ کیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت لا سکتا ہے۔ بادشاہ نے تکبر سے جواب دیا میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بادشاہ نے زندگی اور موت کیسے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لانے پر قادر ہے، کیا تم اسے مغرب سے لا سکتے ہو؟ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نمرود کو خاموش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہی محل سے نکل گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پورے ملک میں پھیل گیا۔ لوگ ان کو آگ سے زندہ نکلنے اور بادشاہ کے ساتھ بحث اور ان کی دلیلوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لوگوں کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن لوگوں نے ان کی محبت اور دیکھ بھال کے باوجود ان کی بات نہ سنی اور انہیں چھوڑ دیا۔ ان کی قوم میں سے صرف ایک عورت اور ایک مرد نے اللہ کے عقیدے کو اپنایا۔ اس عورت کا نام سارہ تھا۔
جو بعد میں ان کی بیوی بنی، اور اس شخص کا نام لوط تھا جو بعد میں ان کے بعد نبی بنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا اور محسوس کیا کہ کوئی ان پر عقیدہ نہیں لا رہا، ان کی پکار پر یقین نہیں کر رہا، تو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور وہ نہیں مانے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت برداشت کرنے والا تھا۔ انبیاء کی کہانیوں میں سے دوسری بار ہمیں کچھ چونکا دینے والا ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں باپ ظالم اور بیٹا اللہ کا نبی ہے۔ ان دونوں کہانیوں میں ہمیں معلوم ہوا کہ ایک سچا مومن اللہ کے دشمن سے پاک ہے، چاہے کافر اللہ کے رسول کا بیٹا ہو یا باپ۔ ان دونوں کہانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانی رشتوں میں صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ، لوگوں اور ملک کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور لوط کے ساتھ اور نامی شہر، پھر حران نامی جگہ اور پھر فلسطین کی طرف سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تو لوط ان پر ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ فلسطین جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے۔ اس سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، انہیں سیدھا راستہ دکھایا اور غریبوں کی مدد کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 مواقع کے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ 2 مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے، ایک تو ان کا فرمان کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا ان کا یہ فرمان کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزرے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلایا اور سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میری اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔
جاتے ہوئے سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے قریب کو اس کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہل عرب، تمہاری والدہ یہی ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک ان حالات میں جھوٹ بولنے کا مقصد جھوٹ کے بجائے صرف تشبیہات یعنی ایسی بات کہنا جس کا ایک سے زیادہ معنی ہو اور اس سے مختلف معنی کا ارادہ کیا جائے بلکہ صریح جھوٹ کا استعمال کرنا تھا۔ علماء نے کہا کہ اس تناظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا مطلب صریح جھوٹ نہیں ہے۔ بعض دوسرے علماء کے نزدیک ان تین جھوٹوں کے معنی درج ذیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ بیمار ہیں تاکہ مندر تہوار میں جانے اور ان مختلف طریقوں میں شریک ہونے سے بچ سکیں۔ تمام بتوں کے توڑنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مجرم قرار دیا۔ اس کے جواب میں کہا کہ سب سے بڑے بت نے باقی مجسموں کو توڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ مجسمے انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانی اعمال کے قابل نہیں ہیں۔ ظالم بادشاہ سارہ کو اپنے برے عزائم کے لیے چاہتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا، لہٰذا جب ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے، جواب دینے کے بجائے کہ وہ ان کی بیوی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اسلام میں ان کی بہن ہیں، جو تکنیکی طور پر وہ تھیں۔ مصر میں بیبلون کا بادشاہ ایک امیر تھا اور اس نے سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ اکڑ گیا اور وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسے شفا ملے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ سارہ کو پکڑنے کی دوسری کوشش پر اس کا ہاتھ پھر اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام کی خواہش پر اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سارہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ ان کے جانے سے پہلے اس نے ہاجرہ علیہ السلام نامی عورت کو خادمہ کے طور پر ساتھ دیا۔ سارہ علیہ السلام جانتی تھیں کہ ان کا شوہر ابراہیم علیہ السلام بچے کی خواہش رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بچہ پیدا نہیں کر کے دے سکتی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی خادمہ ہاجرہ سے شادی کریں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو اولاد عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی سارہ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول کر لیا اور ہاجرہ سے شادی کر لی۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ کو ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ سب نے جشن منایا، اتنی بڑی اور خوبصورت نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔
لیکن وہ جانتے تھے کہ زمین پر ان کے دن محدود ہیں اور ان دنوں کے بعد موت آ جائے گی۔ موت کے بعد کی زندگی کے علم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امن اور محبت اور یقین سے بھر دیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن مردے کیسے واپس آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھر لاشوں کو ملا دو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا حکم مانا، ٹکڑوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک حصہ کو 4 پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ پرندوں کو اللہ کے نام سے واپس بلائیں۔ فوری طور پر پرندے اپنے اصلی حصوں میں دوبارہ جمع ہو گئے، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات نازل فرمائی ہے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقیناً کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جن کے بارے میں قرآن میں ان کو ایک نمونے کے طور پر دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ فلسطین کے شہر جبرون الخلیل نامی گاؤں میں دفن ہیں۔ ان تمام انبیاء کی قبریں مسجد خلیل کے نیچے واقع ہیں، جسے مسجد ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہم بہت سے اسباب سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 2، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں اور ان کی کبھی بھی بے عزتی نہ کریں۔ نمبر 3، ہر حال میں صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو قربان کریں جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ عزت رکھتے ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ جب ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور سب سے جامع درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود 2 سلام بھیجنا درود ابراہیمی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا عزت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔